اس وقت گرمیوں کی تپتی دوپہر میں اپنی دکان پر چند ایک گاہکوں کو سامان پکڑانے کے بعد فارغ بیٹھا تھا۔ دن کے اس پہر عموماً گاہک کم ہی آیا کرتے تھے، کوئی اکا دکا ہی لوگ آ رہے تھے۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے اور اب تو مجھے بھوک بھی زوروں کی لگی تھی۔ گھر جا کر کھانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ گھر کے نام پر میرے پاس بس ایک مکان ہی تھا جس میں بسنے والے لوگوں کی میرے کھانے پینے یا آرام سے کوئی غرض نہیں تھی۔ انہیں تو بس میرے کما کر لائے ہوئے پیسوں سے مطلب تھا، اور اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میں دکان بند کر کے کھانا کھانے آیا ہوں تو قیامت ہی کھڑی کر دیتے۔ اس لیے میں اٹھ کر دکان بند کرنے لگا تھا کہ کسی ہوٹل سے کھانا لے کر آؤں۔ ابھی میں نے دکان کا شٹر نیچے نہیں کیا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی ایک معصوم بچی پر میری نظر پڑی۔ وہ میری ہی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں دکان کے باہر کھڑا اسے دیکھنے لگا کہ شاید وہ کوئی چیز یا سامان لینے آ رہی ہو۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے سے ڈھکی ہوئی کوئی چیز تھی جو اس نے پاس آ کر مجھے دیتے ہوئے کہا کہ یہ کھانا آپ کے لیے اماں نے بھیجا ہے۔ میں حیران ہوا کہ ابھی میں کھانا لینے کے لیے ہی دکان سے نکلا تھا اور ابھی کسی نے میرے لیے کھانا بھیجا تھا۔ میں نے بچی سے وہ کھانا لیا اور شکریہ ادا کرتے دکان میں جا کر کھانے بیٹھ گیا۔ کھانا بہت ہی زیادہ لذیذ تھا، کسی نے بڑے دل سے پکایا تھا۔ میں کھانے سے فارغ ہوا تو ایک ایک کر کے گاہک بھی آنے لگے۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے دن پھر وہی بچی کھانا لے کر آئی اور بولی اماں نے بھیجا ہے۔ اب ہر روز یہی سلسلہ چل پڑا تھا۔ میرے لیے انواع و اقسام کے کھانے روز روز آنے لگے تھے جو کھا کر میں پیٹ بھر لیتا۔ کوئی 1 ہفتہ ہو گیا تھا وہ بچی ہر روز کھانا لاتی رہی، لیکن میں نے اس سے نہیں پوچھا وہ کون ہے، اس کی اماں میرے لیے کھانا کیوں بھیجتی ہے۔ یہ سوال آج ہی میرے دماغ میں آیا تھا اور پھر دوپہر میں عین اسی وقت جب بچی کھانا لے کر میری دکان میں داخل ہوئی تو میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ بیٹا آپ کون ہیں اور آپ کی اماں ہر روز میرے لیے کھانا کیوں بھیجتی ہیں؟ تو بچی نے جو کہا وہ میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا۔ یعنی میں انجانے میں کسی اور کا کھانا ہر روز کھا رہا تھا، کیونکہ بچی نے کہا تھا کہ اماں کھانا دے کر کہتی ہیں کہ جاؤ ابا کو دے کر آؤ، اس لیے میں کھانا آپ کے پاس لے کر آتی ہوں۔ یہ سن کر تو میرے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ بچی تو معصوم اور ناسمجھ تھی، لیکن میں تو عقل مند انسان تھا۔ میں کیسے بنا پوچھے اور تحقیق کیے کسی اور کا کھانا لے کر کھا سکتا تھا، اور وہ بھی 1 ہفتے سے مسلسل کھا رہا تھا؟ بچی کا جواب سن کر میری شرمندگی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اب مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے تھی جن کا میں کھانا کھا چکا تھا۔ میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا اور اسے دکان سے باہر لا کر گلی میں کھڑا کیا۔ پھر بچی سے پوچھنے لگا کہ بیٹا آپ کے ابا کی دکان اس بازار میں کہاں پر ہے، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ بچی اپنے باپ کو کسی دکان پر ہی کھانا دینے جاتی ہوگی اور راستہ بھول کر مجھے دے کر جا رہی ہوگی، لیکن اس بچی نے کہا کہ میرے ابا کی دکان اس بازار میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر آپ کس کے لیے اور کہاں کھانا لے کر جا رہی ہوتی ہیں؟ تب بھی اس کا جواب وہی تھا کہ میں کھانا آپ کے پاس ہی لے کر آتی ہوں اور اماں نے کہا ہے کہ ابا کو کھانا دے کر آؤ۔ میں نے بچی کو لاکھ بار سمجھایا کہ میں آپ کا ابا نہیں ہوں، آپ کی اماں آپ کو جن کے لیے کھانا دیتی ہیں آپ وہیں کھانا پہنچا دیا کرو، لیکن ہر بار بچی کھانا میرے پاس ہی لے کر آتی اور کہتی کہ اماں نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ میں ان کے اس عمل سے بہت پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میں پہلے ہی اتنی دفعہ کھانا کھا کر بہت شرمندہ تھا۔ اس لیے آج میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بچے کے گھر جا کر تصدیق کر لوں گا کہ اس کی والدہ کن کے لیے کھانا بھیجتی ہیں، کیونکہ بچی ہر روز ہی شاید راستہ بھول کر کھانا میری دکان پر لا رہی تھی۔ اس کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہو کہ بچی صرف 5 سال کی تھی، اس لیے اس سے غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس دفعہ میں نے کھانا لینے سے انکار کر دیا تو بچی روتی سی صورت بنا کر وہیں کھڑی رہی اور بولی کہ آپ جب تک کھانا نہیں لیں گے میں واپس نہیں جاؤں گی۔ وہ بچی واپس جانے لگی تو میں نے بھی وہ کھانا اٹھایا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بچی پاس ہی ایک گھر میں داخل ہو گئی تو میں نے ڈور بیل بجا کر کسی کے باہر آنے کا انتظار کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک نوجوان عورت اپنے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپے ہوئے دروازے پر آئی۔ میں نے کئی دفعہ بچی سے کہا بھی ہے کہ آپ غلط جگہ کھانا دیتی ہیں، لیکن وہ ضد کر کے کھانا رکھ جاتی ہے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں بچی کے والد کی دکان کہاں پر ہے، میں انہیں کھانا پہنچا دیتا ہوں۔ وہ لڑکی چپ چاپ کھڑی میری باتیں سن رہی تھی۔ جب میں اپنی بات ختم کر کے چپ ہوا تو اس نے کہا کہ بچی کا والد فوت ہو چکا ہے۔ مجھے بچے کے یتیم ہونے کا سن کر بہت ہی دکھ ہوا۔ میں نے اس بات کا افسوس کیا اور چپ چاپ واپس چلا آیا۔
میں اپنی دکان پر آ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن میں اپنے دماغ سے اس بچی اور اس کی ماں کے خیالات کو نہیں نکال پا رہا تھا۔ نہ جانے ان کے شوہر کو کیا ہوا ہوگا، اس بھری زمانے میں وہ بیوہ بنی تھی۔ وہ دن میرا انہی سوچوں میں گزر گیا تھا۔ دکان پر بھی دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دکان جلد ہی بند کر کے گھر کا رخ کیا تھا۔ گھر پہنچ کر میں ابھی اپنے کمرے تک نہ پہنچا تھا کہ میری سوتیلی ماں نے مجھے دیکھ کر جلدی واپس لوٹنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے دکان جلدی بند کر دی۔ انہوں نے مجھ سے پیسے لیے اور گن کر اپنے پاس رکھ لیے۔ یہ میری زندگی کی ڈیلی روٹین تھی۔ میں صبح اٹھ کر دکان پر چلا جاتا تھا اور پورے دن کی کمائی لا کر اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھ پر رکھتا تھا۔ اس گھر میں اکیلا کمانے والا میں ہی تھا۔ میرے ابا فالج کے مریض تھے جو ایک بستر پر پڑے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی صحت کے دنوں میں دکان کھولی تھی جو ہمارے گھر کا ذریعہ معاش تھی۔ اچانک ابا کو فالج کا اٹیک آیا تو ایسے میں دکان بند کرنا مطلب بھوکا مر جانا تھا۔ میں کم عمر تھا، پھر بھی سوتیلی ماں کے کہنے پر پڑھائی چھوڑ کر دکان سنبھالی تھی اور تب سے اب تک بس دکان پر ہی ہوتا تھا۔ میری زندگی گھر سے دکان اور دکان سے گھر لوٹنے پر ہی مشتمل تھی۔ 15 سال کی عمر سے دکان سنبھالتے سنبھالتے میں 25 سال کا ہو گیا تھا، اور اس سارے عرصے میں ایک دن بھی میں نے کوئی چھٹی نہیں کی تھی اور نہ ہی کہیں اور جانے کا سوچا تھا۔ اسی طرح کمانے کو میں نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ زندگی کے کسی سکھ دکھ میں سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ننیال ددیال میں مجھے کسی رشتے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں کب یتیم ہوا یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ مجھے اپنی ماں کی شکل تک یاد نہیں تھی۔ بس سوتیلی ماں کے منہ سے یہ ہمیشہ سنا تھا کہ میں ان کا سوتیلا بیٹا ہوں۔ میرے علاوہ ابا کی ایک اور اولاد تھی اور وہ میری سوتیلی بہن تھی۔ وہ شہر میں کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ گھر آ جاتی تو مجھے منہ تک لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ گھر سے صبح بنا کچھ کھائے پیے میں نکل جاتا اور رات دیر سے دکان بند کر کے لوٹتا۔ تب بھی میرے لیے گھر میں کھانے کو کچھ موجود نہیں ہوتا تھا۔ سوتیلی ماں جو بھی پکاتی صرف خود کھاتی اور ابا کو کھلاتی۔ میرے لیے یہی غنیمت تھا کہ وہ میرے باپ کا خیال رکھ رہی تھی، ورنہ وہ ابا کو بھی اپنے اوپر بوجھ ہی سمجھتی تھی۔ ابا کی خاطر ہی میں اس گھر کا خرچہ اٹھا رہا تھا، جس میں میری سوتیلی ماں اور بہن بھی آتی تھی۔ میں ہر روز ہی 5-10 ہزار لا کر سوتیلی ماں کو دیتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے مطابق میں نے ان لوگوں کے لیے کیا ہی کیا تھا۔ ابا میرے ایک کمرے میں پڑے رہتے تھے۔ ان سے میرا ملنا بھی ان کی بیوی کی اجازت پر موقوف تھا۔ اگر وہ چاہتی تو مجھے ابا کے کمرے میں جانے کی اجازت دیتی، اگر نہ چاہتی تو ہفتہ ہفتہ بھر میں اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی ان کے آگے کوئی سوال کرنے کی عادت نہیں تھی، اور یہ عادت بھی مجھے میرے باپ نے ہی ڈالی تھی۔ میری سوتیلی ماں ابا کی بہت چہیتی تھی، جبھی اس کے بعد مجھے بھی ان کے سامنے بولنے کی جرت نہیں تھی۔ اپنی سوتیلی ماں کو دیکھ کر مجھے اس لڑکی کا خیال آ گیا تھا جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے کھانا بھیج دیتی تھی، اور یہاں میرا باپ زندہ ہوتے ہوئے ایک روٹی کا محتاج تھا۔ کتنی باوفا تھی وہ عورت جو چھوٹی بچی کے ہاتھ اپنے شوہر کے حصے کا کھانا مجھے بھیج دیتی تھی۔ مجھے اس کی اعلیٰ ظرفی پر رشک آنے لگا تھا۔ آج ہمارے گھر میں پیسے کے علاوہ انسانوں کی بھی کچھ قدر ہوتی۔ رات تک میں اپنے دماغ میں یہی باتیں سوچتے سوچتے جانے کب میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اگلے روز معمول کے مطابق میں کمرے سے نکل کر دکان پر جانے لگا تھا، جب سوتیلی ماں نے سامنے آ کر مجھے کہا کہ لگتا ہے دکان پر آج کل تمہارا دل نہیں لگ رہا، اس لیے جلدی دکان بند کرنے لگے ہو۔ جانتے بھی ہو تمہارے علاوہ ہمارا کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں آئندہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ پیسے زیادہ دے سکوں۔ تب انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے میری بیٹی اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس آ رہی ہے، اور اس کے واپس آتے ہی میں اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دوں گی۔ اس کی شادی کے لیے بھی تمہیں ہی کچھ کرنا پڑے گا، آخر وہ تمہاری بہن ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ رشتہ پکا ہونے سے پہلے ہی اس کے لیے کچھ جہیز کا سامان جمع کر سکوں۔ اگر تم کچھ پیسوں کا اکٹھے بندوبست کر سکتے ہو تو چند لاکھ کا بندوبست کرو، کیونکہ میں زیادہ وقت اپنی بیٹی اس گھر کی غربت میں نہیں رکھ سکتی۔ ان کی اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ میں چند لاکھ اکٹھے جمع نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں چپ چاپ گھر سے نکل آیا تھا اور دکان پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میری بہن مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی۔ اس کی شادی کا خیال تو میری سوتیلی ماں کو آیا تھا، لیکن میرا گھر بسانے کی اس نے کبھی بات تک نہیں کی تھی۔ آج دکان پر نسبتاً زیادہ ہی رش تھا، کیونکہ ان دنوں عید کا سیزن چل رہا تھا اور میری کپڑے کی دکان تھی۔ لوگوں کو سامان دیتے دیتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب وہ پیاری سی بچی میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی، اور کتنی ہی دیر سے میرے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہی تھی۔ جب اچانک میری اس پر نظر پڑ گئی تو میں چونک گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کب آئی ہیں؟
تو اس نے بتایا کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ مجھے اپنی بے دہانی پر شرمندگی ہوئی اور پھر اس سے کھانا لے کر میں نے دکان کا شٹر گرا دیا تھا، ورنہ لوگوں نے مجھے یہ دونے والے بھی نہیں کھانے دینے تھے۔ کھانا کھا کر میں پھر سے کام میں لگ گیا تھا۔ عصر کے قریب کچھ رش کم ہوا تو میں فارغ دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب میری نظر باہر گلی میں گئی تو وہی عورت اس بچی کو اٹھائے تیز تیز قدموں سے کہیں جا رہی تھی۔ بچی جو اس کے کاندھے پر تھی وہ دیکھ کر مجھے پریشانی ہوئی۔ میں فوراً اپنی دکان سے باہر نکل آیا اور انہیں روک کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ عورت نے بتایا کہ بچی پر بخار کی وجہ سے غنودگی طاری ہو گئی ہے، میں اسے لے کر ہسپتال جا رہی ہوں۔ میں نے قریب ہی کھڑی موٹر سائیکل دوست سے لی اور بچی کو سامنے بٹھا کر اس عورت کو پیچھے بیٹھنے کا کہا اور ہم 10 منٹ کے اندر اسپتال میں پہنچ گئے، جہاں فوراً بچی کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا بخار بھی اتر چکا تھا۔ اس کی ماں جو مسلسل دعائیں کرتی اور روتی رہی تھی، اس نے میرا شکریہ ادا کیا تو میں نے اس بات کو اپنا فرض بتا کر انہیں شرمندہ نہ کرنے کا کہا۔ پھر ان دونوں کو موٹر سائیکل پر میں گھر چھوڑنے آیا تو اس عورت نے مجھے اندر آ کر چائے پینے کی پیشکش کی، لیکن میں نے کہا کہ ابھی نہیں، آپ بچی کا خیال رکھیں، میں پھر کبھی چائے پی لوں گا۔ میں وہاں سے نکل کر گھر آیا تو میرے گھر پر بھی ایمرجنسی کی صورتحال تھی۔ ستیلی ماں نے کہا کہ کہاں رہ گئے تھے تم؟ میں نے دکان پر لڑکا بھیجا لیکن دکان بھی بند تھی۔ تمہارے باپ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، اندر ڈاکٹر موجود تھا۔ میں فوراً بھاگ کر ابا کے پاس پہنچا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ ابا چند گھڑیوں کے مہمان ہیں، انہیں فالج کا ایک اور شدید قسم کا اٹیک آیا تھا۔ رات تک ابا اس دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ابا کی موت کا غم ایسا تھا جس کا بوجھ دل سے نہیں اتر رہا تھا۔ میری سوتیلی بہن بھی یونیورسٹی چھوڑ کر آ چکی تھی۔ سوتیلی ماں ہر وقت مجھ سے پیسے مانگتی رہتی اور مجھے گھر بنی چائے کا کپ تک نہ دیتی۔ تمہاری خدمت ہمارا فرض نہیں بنتی۔ ایک ہفتہ میرا گھر پر ہی گزرا تھا۔ ایک ہفتے بعد میری سوتیلی بہن کے لیے رشتے آنا شروع ہوئے۔ لیکن میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لاتا؟ اس لیے ہم نے ایک دوسرے کی مشاورت سے دکان بیچ دی تھی اور اس سے ملنے والی رقم سے بہن کی شادی کے سارے انتظامات ہو گئے تھے۔ بیٹی کی شادی ہوتے ہی ماں بھی اسی کے ساتھ دوسرے شہر منتقل ہو گئی تھی۔ چند روز میں گھر پر اکیلا ہی رہا تھا۔ پھر ایک روز جب گھر خالی کروانے کچھ لوگ آئے تو مجھے پتا چلا کہ دکان کے ساتھ انہوں نے ایک گھر بھی فروخت کر دیا تھا اور دھوکے سے دکان کے نام مجھ سے گھر کے کاغذات پر بھی دستخط کروا لیے تھے۔ میرے پاس گھر خالی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ گھر کے بعد دکان بھی مالکان نے خالی کرنے کا کہہ دیا تھا۔ مجھے دکان بند کیے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک روز جب میں مزدوروں سے دکان کا سامان نکلوا رہا تھا تب وہی بچی میرے پاس آئی اور بولی، انکل آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں روز کھانا لے کر آتی تھی لیکن آپ کی دکان بند دیکھ کر میں واپس چلی جاتی تھی۔ میں نے بچی کو پیار کیا اور اسے بتایا کہ اب یہ دکان میری نہیں رہی اور نہ ہی اب میرا گھر یہاں پر ہے، میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ وہ بچی روتی سی صورت بنا کر اپنے گھر چلی گئی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ میں نے اس سے کھانا لے لیا تو وہ بولی، انکل اماں کہہ رہی ہیں آپ اس دن چائے کا کہہ کر گئے تھے، پھر پینے نہیں آئے۔ میں نے سوچا جاتے جاتے یہ وعدہ بھی پورا کر لیتا ہوں اور ان کے گھر چائے پینے چلا گیا۔ میں وہاں گیا تو بچی کی ماں میرے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی تھی۔ پھر باتوں باتوں میں بچی سے پوچھنے لگا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ تب اس نے بتایا کہ جب میرے بابا کی وفات ہوئی تو گھر والے اماں سے بہت لڑتے تھے، اسی لیے وہ گھر چھوڑ آئے۔ اتنے میں اس کی ماں بھی چائے لے کر آ گئی تھی اور اپنی بیٹی کو باتیں بتاتے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ انکل سے کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس دن ان کی مدد کی تھی لیکن میں نے کہا کہ آپ میرے لیے ہر روز کھانا بھیجتی تھی، شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، وہ کھانا بھیجنے کی میری نیت صرف اپنے مرحوم شوہر کو ثواب پہنچانے کی تھی، اس میں آپ پر میرا کوئی احسان نہیں۔ چائے ختم کرنے تک میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میرا گھر فروخت ہو چکا ہے، اس لیے میں یہ محلہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لیکن پھر اپنی کہانی بتانے کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ان کو یوں اکیلی عورت ہوتے ہوئے انجان محلے میں آ کر بسنے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کہانی بہت ہی لمبی ہے، اگر کہ آپ کے پاس وقت ہے تو سن لیں۔ میں نے کہا ضرور، آپ سنائیے۔ وہ بولی، میں بھی آپ ہی کی طرح اس زمانے کی ستائی ہوئی ہوں۔ ماں باپ کی وفات تب ہوئی جب میں فقط 7 سال کی تھی اور دونوں ہی ایک ساتھ کسی حادثے میں اپنی جان سے گئے اور مجھے بے رحم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ ایک روز چچی کی مار سے جب میں بے ہوش ہو گئی تو یہ خبر میرے ماموں تک بھی پہنچی۔ ماموں کی میری امی کے ساتھ بہت بنتی تھی۔
भाई बहन में मोहब्बत थी, इसलिए मामू को मुझ पर तरस आ गया और वो मुझे अपने साथ ले आए। मामू के घर आकर चंद रोज सुकून से गुजरे थे कि मामी ने भी चची वाले रंग ही दिखाने शुरू कर दिए। 10 साल की उम्र को पहुंचकर मैंने सारे ही काम करना सीख लिए थे। 10 से 12 साल की उम्र तक खाना बनाने से लेकर कपड़े बर्तन और झाड़ू वगैरह सब मेरे ही ऊपर आ गया था। अब मामा को भी मेरे काम करने से कोई एतराज़ नहीं था कि मामी का कहना था कि उस उम्र में सब लड़कियों को घरदारी सिखाने के लिए करवाना पड़ता है। मामू का बेटा बड़ा था, इसलिए उसकी शादी की भी जल्द ही तारीख तय हुई और मैं छोटी थी। मेरा मंगेतर भी लगभग मेरी उम्र का था, इसलिए हमारी शादी चंद सालों बाद होनी थी। मेरा ससुराल अच्छा था, इसलिए अब मुझे थोड़ा बहुत प्यार मिल जाता था। मेरी नंद जो अब मेरी मामी की बहू भी थी, उन्हें मैं भाभी ही बुलाती थी। वो भी मेरे साथ बहुत अच्छी थी। वो घर में आई तो मुझ पर से काम का कुछ बोझ भी कम हुआ था। मेरी मामी इससे भी कहती थी कि ये काम करने में बहुत माहिर हो गई है, तुम कोई तकलीफ मत किया करो। लेकिन भाभी बहुत अच्छी थी, वो मामी को तो पलट कर कुछ ना कहती, लेकिन मेरी मदद फिर भी करती थी। हमारी ज़िंदगी यूं ही खुशी से गुजर रही थी। मैं 17 साल की हो चुकी थी। मेरा मंगेतर अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था और मुझे देखकर बहुत खुश होता। हम दोनों एक ही दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन घर में इतनी आज़ादी नहीं थी कि मिल बैठकर बातें करते, इसलिए हम दोनों अक्सर छुप कर बात कर लिया करते थे, जिसमें भाभी की हमें भरपूर मदद हासिल थी। ये मेरी ज़िंदगी के बहुत ही खूबसूरत दिन थे। वो आता तो मेरे लिए हमेशा ही कोई तोहफा लेकर आता। मेरी होने वाली सास भी मेरे लिए तोहफे, तोहफ़ और खाने पीने की चीज़ें भेजती रहती। मुझे ससुराल का बहुत प्यार हासिल था, लेकिन किस्मत अब भी मेरी ख़राब थी। इन दिनों भाभी अमल से थी, उनके आखिरी महीने चल रहे थे। वो अपने रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जा रही थी और गाड़ी में सिर्फ भाभी अपने शोहर के साथ मौजूद थी। जब एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट में भाभी और भाई शदीद जख्मी हो गए, उन्हें फौरी तौर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां भाभी का ऑपरेशन हुआ। उनका बच्चा तो बच गया, लेकिन अफसोस कि वो खुद इस दुनिया से चली गई। वो भाभी के साथ साथ मेरी होने वाली नंद भी थी और उनका बच्चा पैदा होते ही यतीम हो गया था। मुझे अपने यतीमी के दिन याद आने लगे तो मैंने इस बच्चे को गले से लगा लिया और माँ की तरह इसकी परवरिश करने लगी। भाभी की मौत का भी उनके शोहर को पता नहीं चला था। वो अभी तक अस्पताल में बेहोशी की हालत में मौजूद थे, लेकिन चंद रोज़ बाद एक बुरी खबर फिर आई और वो ये थी कि भाभी के शोहर की दोनों टांगें डॉक्टर्स को काटनी पड़ी थी। वो हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो चुके थे। ये बात सुनकर तो हमारे घर में मौत से भी बड़ा मातम मच गया था। हंसते खेलते घर में अब हर तरफ चुप का राज था। जो कोई जहाँ था वहीं पड़ा रहता था, ना कोई हंसता था ना बोलता था, यहाँ तक कि खाने पीने का होश भी किसी को नहीं होता था। मैं इस मासूम नन्ही सी जान को हर वक्त गोद में लिए फिरती रहती और ये देख कर न जाने कब मेरी मामी के दिल में ये ख्याल आया कि वो मेरी शादी इसी बच्चे के बाप से करवा दें, तो मैं दोनों को ही बखूबी संभाल लूँगी। लेकिन मैं अपने मंगेतर से बहुत मोहब्बत करती थी। ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी तो मेरे मामू को मुझ पर तरस आ गया था, लेकिन मामी ने अपने ससुराल की एक न मानी और मेरे ससुराल वालों को साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम ये रिश्ता ख़त्म करते हैं। वो लोग नाराज़ होकर चले गए थे। फिर एक रोज़ मामू ने मुझे पास बुलाकर पूछा कि तुम अपने साहबका मंगेतर से शादी करना चाहती हो। मैंने हाँ में सर हिलाया तो मामू ने फ़ोन करके उसे बुलाया और हम दोनों का निकाह मस्जिद में पढ़वा कर मुझे उसके साथ चोरी छुपे रुखसत कर दिया था। इस बात की मेरी मामी और इसके बेटे को खबर तक ना हुई थी और इन दोनों ने यह समझ लिया था कि मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे भाभी का मासूम बच्चा छोड़कर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन मामू ने मुझे तसल्ली दी थी कि हम इस बच्चे को अच्छी तरह से रखेंगे, इसलिए मैं वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली आई थी। लेकिन इस तरह चोरी छुपे निकाह करने के बाद मुझे अपने ससुराल में वो कदर कभी ना मिल सकी जो एक खुशियों से लाई गई बहू की होती थी। जब तक मेरे शोहर जिंदा थे बस ससुराल में गुजारा हो रहा था। मेरे शोहर एक फौजी थे जो अक्सर अपनी ड्यूटी के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे, लेकिन उनके वापस आने से पहले ये खबर आ गई कि उन्हें शहीद कर दिया गया। यह खबर सुनते ही मेरी सास मुझ पर बरस पड़ी थी कि तुम ही मनुष्य हो जिससे शादी करके मेरा बेटा मरा है। ये सब यकीनन उस मासूम की बद्दुआएं हैं। एक माह बाद ही मुझे पता चला कि मैं हामला भी हूँ। अब मेरे ऊपर एक नन्ही सी जान की जिम्मेदारी भी थी, इसलिए मैंने खुद को संभाल लिया था। बेटी की पैदाइश तक ससुराल वालों ने बड़ी मुश्किल से मुझे अपने घर पर रखा था, लेकिन जैसे ही मैंने एक बेटी को जन्म दिया तो मुझे घर पर रखने के लिए तैयार भी नहीं थे। लेकिन फिर भी मैंने ज़िंदगी के 4 साल वहाँ जानवरों की तरह रहकर गुजारे थे। फिर बहारत मजबूरी मुझे वो घर छोड़ना ही पड़ा, इसलिए मैं वापस मामू के घर आ गई थी।
لیکن یہ سن کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا کہ میرے ماموں بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور مامی نے اپنے بیٹے کی شادی ایک بیوہ عورت سے کر دی تھی، لیکن اس عورت نے مامی کو ہی گھر سے نکال دیا تھا اور اپنے معذور شوہر اور اس کے بچے پر بھی بڑے ظلم کرتی تھی۔ میں خود مجبور اور لاچار تھی، میں بھلا کسی کی کیا مدد کر سکتی تھی، اس لیے اپنا سا منہ لے کر میں وہاں سے بھی نکل آئی تھی۔ یہاں اس محلے میں میں نے کرائے کا مکان لیا اور اپنے شوہر کی ملنے والی پینشن پر گزارا کرنے لگی تھی۔ مجھے اس عورت کی کہانی سن کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ مجبور تھی۔ میں اجازت لے کر وہاں سے جانے لگا تو بچی میرے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ انکل آپ کہیں مت جائیے نا، آپ کے پاس بھی تو گھر نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ رہ لیں نا پلیز۔ اس بات پر میں نے اس کی ماں کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید وہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ کاش اس بچی کا باپ زندہ ہوتا تو اسے کسی اور سے شفقت کی امید لگانے کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس عورت کے سامنے نکاح کی پیشکش رکھ دی، کیونکہ وہ اور میں ہم دونوں ہی ایسے تھے جنہیں کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے میری پیشکش قبول کر لی تھی اور پھر ہماری خوبصورت زندگی کا آغاز ہوا تھا۔